بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی عطا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، بے حساب مہربانی اللہ تعالیٰ کی۔ خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ سیرت پر بیان شروع ہوگا۔ جن لوگوں سے بار بار جن سے محبت ہوتی ہے اعلان بھی کرتے رہتے ہیں، تو بہت سے لوگوں نے بعد میں شروع کیا یہ، تو اس میں سے بھی کئی سارے دوستوں کے اطلاعات آئیں کہ کاش ہم پہلے سے سنتے۔ اب دوبارہ پہلے سے شروع کر دیا، ایک دو بیان کو اس بیچ میں سنے تب پہلے سے شروع کر دیا، اور کچھ لوگوں نے دوسری دفعہ سننا شروع کر دیا۔ اور بڑی خوشخبری یہ بتایا لوگوں نے کہ ہمارے چھوٹے بچے انتظار میں رہتے ہیں۔ ایک دوست کا بتایا کہ انہوں نے بتایا کہ 5 سال کا بیٹا وہ یہ بیان سن رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ 5 سال کا بیٹا، بہت بڑی تعداد میں، وہ کہیں یا نہ کہیں، میں خود کہہ رہا ہوں مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا بہت سی باتوں کا۔ مفتی نعیم صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی بات نکلی تو میں نے عرض کیا کہ اہل علم کے کیا مزے ہوں گے، ہم اب تک جو پڑھا یہ تو اصولاً جتنی باتیں اس کا 2% بھی نہیں ہے، تو جب یہ اہل علم حضرات پڑھتے ہوں گے سناتے ہوں گے تو ان کے سامنے تو سب باتیں پوری آ جاتی ہوں گی نا۔ جیسے کل بھی عرض کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کتاب میں بھی لکھا ہوا تھا، وہ یہ سب اللہ کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مہربانی فرماتے ہیں کہ حضرت کے جوتیوں کے صدقے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے، موجودہ میرے مرشد حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کے صدقے اللہ نے دل میں ڈالا، اور پریشانی والے حالات، بیماری، کرونا وغیرہ جو بھی ہے، اس کی وجہ سے پھر اللہ نے ایسے موقع پر یہ بیان کروایا۔ 1996 سے بیانات اللہ کرا رہے ہیں نا، بیان ہوتے رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کے، آپ سنتے رہتے ہیں، آپ گواہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتے، لیکن اس ترتیب سے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ اور بھی جیسے بتایا میں نے ابھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فتح مکہ کا آج ماشاء اللہ اس پر بیان ہے۔ اب اس اوقات میں، ان دنوں میں، ان اوقات میں اور کیا کیا باتیں ہوئی یہ تھوڑی لکھا ہے یہاں کوئی، عجیب و غریب بہت سارے واقعات ہیں اس میں۔ نوید علی ٹھیک، کل سے ذہن میں آ رہا ہے کہ نوید بھائی پتہ نہیں کرسی پر کل بیٹھے تھے نہیں بیٹھے تھے، یا نوید بھائی کل چلے گئے تھے؟ ٹھیک ہے۔ صلح حدیبیہ کے خاتمے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سرعت تیزی کے ساتھ جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور پوری کوشش کی کہ یہ خبر مکے والوں کو ملنے نہ پائے۔ رازداری کی انتہا یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کا سامان تیار کرنے کا حکم تو دیا، مگر یہ نہ بتایا کہ یہ کہاں کا سفر ہے۔ اپنے اپنے دوستوں کو بھیجے نا، پھر دیکھیں کتنی دعائیں ملتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یکدم مکے والوں کے سروں پر جا پہنچے تاکہ وہ مقابلہ نہ کر سکیں، یوں مکہ کی مقدس سرزمین کسی خون ریزی کے بغیر اپنے اصل وارثوں کو واپس مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں خصوصی دعائیں کی اور کہا کہ یا اللہ، قریش کا کوئی مخبر اپنا کام نہ کر پائے اور ہم اچانک ان تک پہنچ جائیں۔ جب سفر کی تیاریاں مکمل ہو گئیں تب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو آگاہ فرمایا کہ ہم کس طرف جانے والے ہیں۔ دیکھو بھائی، پھر لکھا ہی نہیں آپ نے، شروع میں ہی نہیں لکھا۔ حضرت حاطب ہے نا، ہاں تو پھر کمزوروں کی رعایت ہونی چاہیے نا۔ حضرت حاطب، ہاں کہاں لکھا ہے؟ حضرت حاطب، ہاں صحیح ہے مولوی فرمان؟ حضرت ایک مخلص صحابی، مخلص مسلمان حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کے ذریعے قریش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کشی کا اطلاع روانہ کر دیا۔ یہ ایک سنگین غلطی تھی، جو کسی اور سے سرزد ہوتی تو اس پر نفاق کا شبہ کیا جاتا، مگر حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص اور پرانے صحابی تھے، جنگ بدر بھی لڑے ہوئے تھے شروع والی۔ اس اضطرابی حرکت کی وجہ صرف یہ تھی کہ مکہ میں ان کے اہل و عیال بے سہارا تھے، کوئی اور رشتہ دار وہاں ان کا حمایتی نہ تھا۔ انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں قریش مسلمانوں کو حملہ کرتے دیکھ کر میرے بیوی بچوں کو یرغمال نہ بنا لیں، خدا نخواستہ پھر مسلمان لشکر کے لیے مسئلہ نہ ہو جائے۔ یرغمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ اللہ عالمین، معصوم بچے اور ان کا سن کر کیا معاملہ ہوتا۔
انہیں اس لیے قریش سے یہ بھلائی کر کے وہ اپنے اہل و عیال کے حق میں ان کے نیک سلوک کو کے مستحق بننا چاہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس کی اطلاع دے دی. آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم کو اس عورت کے پیچھے بھیجا. انہوں نے بہت تیزی سے گھوڑے دوڑائے. گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے ایک مسافتی مقام پر جا کے اس کو لیا اور حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کا رقعہ برآمد کر لیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے مکے میں اپنے اہل و عیال کے لیے کہ بے آسرا ہونے کا عذر بیان کیا اور عرض کیا کہ مکہ میں میرے اہل و عیال کا کوئی قرابت دار نہیں. میں نے چاہا کہ مکے والوں پر کوئی احسان کر دوں تاکہ وہ میرے قرابت داروں کا لحاظ رکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عذر کو تسلی بخش نہ سمجھا اور غضبناک ہو کر کہا، یا رسول اللہ، اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کی سابقہ خدمات خصوصاً غزوہ بدر میں ان کی شرکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے عذر کو قبول کر کے ان کے معاف کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے اہل بدر کی طرف توجہ فرما کر کہا تھا کہ جو چاہو کرو، میں تمہاری بخشش کر چکا ہوں. آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 سرفروشوں کے لشکر جرار کے ساتھ 10 رمضان المبارک، کون سا بھائی؟ 10 رمضان المبارک روزے فرض ہو چکے تھے نا یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ روزے فرض اٹھ چکے تھے. 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو مدینے سے کوچ کیا. یہ سفر شدید گرمی کے موسم میں تھا، رمضان کے روزے بھی تھے، سفر کی رفتار بھی دگنی رکھی گئی تھی. دگنی جب تصور میں آتا ہے نا، اونٹ دوڑ رہے ہیں، گھوڑے دوڑ رہے ہیں تو تیز رفتار، کیا منظر ہوگا وہ. چونکہ مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی شرعی رخصت ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ روزے نہ رکھیں. آپ نے فرمایا اپنے دشمن کے مقابلے میں قوی رہو. مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود عزیمت پر عمل پیرا ہو کر روزے دار تھے. تاہم بعض صحابہ آپ کی طرف سے افطار کے حکم کے باوجود روزے رکھتے رہے. انہیں گوارا نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مشقت میں ہوں اور وہ کھاتے پیتے رہے. حب العرج کے مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیاس یا تپش کی وجہ سے سر پر پانی ڈالنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت دیکھ کر بعض صحابہ نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرما لیں. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے روزہ رکھا ہے تو بعض لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے. تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے رہے. جب مکہ 90 کلومیٹر دور رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدید کے نخلستان میں پڑاؤ ڈالا اور سب کے سامنے ایک پیالہ پانی منگوا کر نوش فرمایا. یہ دیکھ کر پھر دوسرے صحابہ نے بھی روزے رکھنا چھوڑ دیے سفر کی وجہ سے. لشکر کی نقل و حرکت اتنی خاموش اور تیز تھی کہ قریش کو آخر تک کچھ پتہ نہ چلا اور مسلمانوں نے 2 ہفتے کی مسافت صرف 1 ہفتے میں طے کر لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی روانگی سے بے خبر تھے اور اپنے اہل و عیال کو لے کر ہجرت کے ارادے سے نکل پڑے. مکہ سے 82 میل دور جوفا کے مقام پر انہیں مسلمانوں کا عظیم لشکر آتا دکھائی دیا تو حیران رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہیں ساتھ فرما لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے قریب پہنچ کر پڑاؤ ڈالا. تب قریش کو ہوش آیا. وہ مکے کے دروازوں پر اتنی بڑی فوج دیکھ کر گھبرا گئے. یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا. قریش کے لوگ جو تعصب کرتے تھے اور سب اس میں شامل تھے سازشوں میں، ان لوگوں میں سے 2 افراد نے اسلام قبول کر لیا. دونوں ابو سفیان تھے. ایک ابو سفیان بن حرب اور دوسرے ابو سفیان بن حارث. ابو سفیان بن حارث بنو ہاشم کے ممتاز رکن اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد تھے. بچپن اور جوانی کے دوست تھے. شاعری میں بھی انہیں کمال حاصل تھا، مگر انہوں نے شان رسالت میں نازیبہ اشعار کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بڑا دکھ پہنچایا تھا. یہ چچا زاد تھے.
یہاں ایک لائن لکھی ہوئی ہے اسلام لانے کی. میں کچھ لائنیں سنانا چاہتا ہوں. یہاں ایک لائن لکھی ہے, میں کچھ لائنیں سنانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث ہیں, دیکھو یہ سب سے پہلے مسجد میں آتے ہیں, سب سے آخر میں نکلتے ہیں. یہ ایمان لانے کے بعد دو شخصوں کے درمیان شاید ہی کبھی ایسی گہری اور سچی پکی دوستی ہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان تھی. حقیقی چچا کے بیٹے تھے. ان کے والد حارث اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ دونوں حقیقی بھائی تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی دودھ شریک بھائی بھی تھے. وہ اس طرح کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو ایک ہی وقت میں دودھ پلایا. بہت گہری دوستی تھی. شکل اور صورت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی. آپ نے ایسی رشتہ داری نہ دیکھی نہ سنی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان کے درمیان تھی. اس وجہ سے ابو سفیان کی ذات سے اس بات کی توقع کی جاتی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے میں پہل کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں سب سے آگے نکل جائیں گے. لیکن اس توقع کے خلاف ان کا عمل سامنے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دینی دعوت دینا شروع کی, عذاب سے ڈرانا شروع کی, اچانک ابو سفیان کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کینے اور دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی. ان کی دوستی دشمنی میں, صلہ رحمی قطع رحمی میں اور بھائی چارے کی نفرت میں بدل گئی. اس وقت ابو سفیان کا شمار اس وقت کے قریش کے مشہور شہ سوار اور اونچے درجے کے شعراء میں ہوتا تھا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ان کے دین کی دعوت کو روکنے میں اپنی تلوار اور زبان دونوں کا بھرپور استعمال کیا. اور اسلام کو نقصان کی چیزیں تھوڑا سا تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے, پتہ ہی ہے سب کو, پھر بھی اور خیال جمے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہیں تو کیا معاملے ہیں. انہیں جڑ سے کاٹ پھینکنے کی کوشش میں کوئی کسر نہ چھوڑی. قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنی بھی جنگیں لڑی, ان سب جنگوں میں موقع غنیمت جانتے ہوئے لڑائی کی آگ بھڑکانے والے یہی ابو سفیان تھے. اور مسلمانوں کو جتنی بھی اذیتیں اور تکلیفیں جھیلنی پڑی, ان سب میں ان کا زبردست ہاتھ تھا. پھر شاعری کے بارے میں بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک نہایت گھٹیا اور تکلیف دہ اشعار کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دشمنی کا زمانہ 20 سال کی لمبی مدت تک پھیلتا چلا گیا. اس دوران میں بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں. فتح مکہ سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے ابو سفیان کی طرف خط لکھا گیا اور اس میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی. ابو سفیان بن حارث فتح مکہ سے کچھ دن پہلے ایمان لے آئے. جو ابھی پہنچے تھے نا تو اس وقت آ گئے تھے, ابھی شروع نہیں ہوئی تھی. ان لوگوں کے دل میں جگہ بنا لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر مشہور ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کو فتح کرنے تشریف لا رہے ہیں, تو زمین اپنی کشادگی کے باوجود میرے لیے تنگ ہو گئی. میں نے اپنے دل میں سوچا اب میں کہاں جاؤں, کس کی صحبت اختیار کروں گا, کس کے ساتھ رہوں گا. پھر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس آیا, ان سے کہا تم لوگ مکے سے نکل جانے کی تیار ہو جاؤ, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد یہاں پہنچنے والے ہیں. اگر مسلمانوں نے مجھے پکڑ لیا تو یقیناً میں قتل کر دیا جاؤں گا. بیوی نے مجھ سے کہا کہ آپ کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ تقریباً عرب اور عجم سب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے, ان کے دین کو قبول کر لیا ہے. ایک آپ ہی ہیں کہ اپنی دشمنی, ضد اور ہٹ درمی پر ڈٹے ہوئے ہیں, حالانکہ آپ ان کی مدد کرنے کے سب سے زیادہ مستحق تھے. وہ لوگ برابر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف مائل کرتے اور مسلسل مجھے اسلام کی طرف رغبت دلاتے, بیوی بچے, یہاں تک کہ اللہ نے میرے سینے کو اسلام کے قبول کرنے کے لیے کھول دیا. میں نے دل میں ارادہ کیا ہماری سواریاں سفر کے لیے تیار کر دو. غلام سے کہا. پھر میں نے اپنے بیٹے جعفر کو ساتھ لیا. ہم دونوں تیز رفتاری کے ساتھ ابوا کی طرف چل پڑے. ہمیں خبر ملی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بستی میں ٹھہرے ہیں. جب میں بستی کے قریب پہنچا تو میں نے اپنا چہرہ نقاب میں چھپا لیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر
اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی مارا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں۔ جب 1 میل دور رہ گیا تو میں نے پیدل چلنا شروع کیا۔ میں 1 میل تک پیدل چلتا رہا۔ مسلمانوں کے قافلے مکہ شریف کی سمت بڑھتے رہے۔ میں نے ان سے ڈرتے ہوئے راستہ بدل دیا، ان کے راستے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں میں سے کوئی مجھے دیکھ کر پہچان نہ لے۔ میں اسی حالت میں تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اپنی سواری پر تشریف لا رہے ہیں۔ تو میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑا اور چہرے سے نقاب ہٹا کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نظر بھر کر دیکھا اور مجھے پہچانتے ہی اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ میں گھوم کر دوبارہ سامنے کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میری طرف سے چہرہ پھیر لیا۔ میں پھر سامنے آیا۔ جب بھی میں آپ کے سامنے آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتے۔ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے ارادے سے چلا تھا تو اس وقت مجھے اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی میرا اسلام قبول کرنے سے ضرور خوش ہوں گے۔ لیکن جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے چہرہ پھیرنے کا انداز دیکھا تو ان کے چہروں پر بھی نفرت کے آثار ہو گئے۔ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملا تو انہوں نے بھی میری طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایسی معصوم نظروں سے دیکھا جو ان کے دل میں نرمی اور ہمدردی کے جذبات پیدا کر دے، مگر ان کی نظروں میں میرے لیے غصہ، نفرت اور غضب کے سوا کچھ نہ تھا، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ایک انصاری کو میرے خلاف اکسا دیا۔ انہوں نے مجھے لعنت ملامت کرنا شروع کر دیا۔ اے اللہ کے دشمن، تو وہی شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ وہ انصاری مسلسل مجھے برا بھلا کہتے رہے۔ دوسرے مسلمان مجھے ترچھی نظروں سے دیکھتے اور میری پریشانی سے خوش ہو رہے تھے۔ اس وقت اچانک میری نظر اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ میں فوراً ان کے پاس پہنچا اور بولا، چچا جان، خاندان میں اپنا مقام اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے قریبی رشتے کی بنا پر میں سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اسلام قبول کرنے سے خوش ہوں گے، لیکن ان کا جو رویہ وہ آپ کے سامنے ہے، تو اب آپ ہی میرے متعلق ان سے سفارش کر کے انہیں مجھ سے راضی کر دیں۔ مگر انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، میں تو کسی مناسب موقع پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکوں گا، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اپنا چہرہ مبارک پھیر چکے ہیں۔ سچی بات یہ ہے، میرے دل میں ان کا بہت زیادہ رعب اور دبدبہ ہے۔ میں نے کہا، چچا جان، اگر آپ نے میری مدد نہیں کی تو میرا کیا بنے گا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جو کچھ تم مجھ سے سن چکے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ ان کا روکھا سا جواب سن کر میرے اوپر شدید غم اور پریشانی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد میں نے اپنے چچا زاد بھائی علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا، آپ ہی اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیں، میری مدد کریں، یہاں کوئی میرا سننے والا نہیں۔ انہوں نے وہی جواب کہا جو میرے چچا عباس نے کہا تھا۔ تب میں پھر اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا، چچا جان، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر کے میرے لیے ان کے دل میں کوئی جگہ نہیں بنا سکتے تو کم از کم مجھے ان سے بچا لیجیے جو برابر مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، دوسروں کو بھی اس پر اکسا رہے ہیں۔ انہوں نے جب پوچھا وہ کون ہے، ذرا اس کا حلیہ تو بیان کروں۔ جب میں نے حلیہ بیان کیا تو انہوں نے کہا، اچھا وہ نعمان بن حارث نجاری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر حضرت عباس نے ان کو بلوا لیا اور فرمایا، نعمان، یہ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے، میرا بھتیجا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آج ان سے خفا ہیں، لیکن جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کو ستانے سے باز آ جاؤ۔ چچا جان کی بات سن کر وہ مجھے برا بھلا کہنے سے باز آ گئے اور کہنے لگے، اب میں ان کو تنگ نہیں کروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جحفہ میں قیام فرمایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام گاہ کے دروازے پر جا بیٹھا اور اپنے لڑکے جعفر جو چھوٹا تھا اپنے پاس کھڑا کر لیا۔ خیمے سے نکلتے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں میرے پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف سے نظریں پھیر لیں، لیکن میں پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی سے ناامید نہیں ہوا۔ میں اپنا معمول میں نے بنا لیا، جب کسی منزل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوتا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتا اور اپنے لڑکے جعفر کو اپنے پاس کھڑا رکھ لیتا۔ جب مجھے دیکھتے منہ پھیر لیتے۔ آخر جب پریشانی میرے سے برداشت سے باہر ہو گئی
تو میں نے اپنی بیوی سے کہا اللہ کی قسم اب میرے سامنے دو ہی راستے باقی رہ گئے، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں، ورنہ میں اپنے اس لڑکے کے ساتھ نکل کر چلا جاؤں گا اور زمین میں حیران اور پریشان پھرتا رہوں گا یہاں تک کہ ہم دونوں بھوک پیاس سے مر جائیں گے، میرا چھوٹا بچہ مر جائے گا۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں میرے لیے ہمدردی اور رحمت کے شفقت کے جذبات پیدا ہو گئے، اور جب خیمے سے باہر تشریف لائے تو پہلی بار میری طرف محبت کی نظر سے دیکھا، میرے جی میں آیا کاش آپ مسکرا دیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے، میں دوڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہا تھا، میں کسی حال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہوتا تھا۔ پھر وہ ایمان لے آئے، اس کے بعد غزوہ حنین میں ساتھ تھے، اور فرمایا کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اسلام اور مسلمانوں کو شکست دینے کا انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ جب میں نے کفار کا لشکر دیکھا تو دل میں کہا اللہ کی قسم آج میں ان تمام محرومیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے نتیجے میں مجھ سے ہوئی۔ آج میں ایسی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کروں گا جو میرے تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مجھ سے راضی ہو جائیں۔ کیا رس ہے بہت۔ پھر ایک مضبوط چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے تھے، شیر کے مانند تلوار ہاتھ میں لیے اپنی اور اپنے آس پاس لوگوں کی طرف سے دفاع کر رہے تھے۔ اس وقت میں اپنے گھوڑے سے کود پڑا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرأت اور بہادری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ مضبوط چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے تھے اور ایک بکھرے ہوئے شیر کی مانند تلوار ہاتھ میں لیے اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی طرف سے دفاع کر رہے تھے۔ اس وقت میں اپنے گھوڑے سے کود پڑا، اپنے تلوار کے نیام توڑ کر پھینک دی۔ اللہ جانتا ہے اس وقت میرا ارادہ یہی تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں لڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی شہید ہو جاؤں۔ میرے چچا حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر کی لگام تھامے سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے تھے۔ میں نے دوسری طرف اپنی جگہ سنبھال لی، میرا دایاں ہاتھ تلوار کے قبضے پر تھا، بائیں ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹا رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ عباس یہ کون ہے جو اس طرح بہادری سے لڑ رہا ہے؟ چچا نے جواب دیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی آپ کے چچا زاد ابو سفیان بن حارث ہیں، اے اللہ کے رسول آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں اس سے راضی ہوا۔ ساتھ یہ دعا کی اللہ تعالیٰ اس کی ہر اس دشمنی کو معاف فرمائے جو اس نے اب تک میرے ساتھ کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو گئے تو اس سے مجھے بےحد خوشی ہوئی، میرا دل خوشی کے مارے اچھلنے لگا۔ میں نے رکاب میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسہ دیا۔ پھر آپ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا میرے بھائی آگے بڑھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو، میرے بھائی آگے بڑھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے اپنے لیے کلمات سن کر میرے اندر نہایتی جرأت اور بہادری پیدا ہوئی۔ میں نے مشرکین پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ ان کے قدم ڈگمگا گئے، اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ اس حملے میں بہت سے مسلمان بھی میرے ساتھ شریک رہے۔ ہم نے 3 میل تک انہیں پیچھے دھکیل دیا اور وہ مختلف اطراف میں بھاگ نکلے۔ عبادت ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جانتی ہو یہ کون ہے؟ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ میرے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث ہیں، دیکھو یہ سب سے پہلے مسجد میں آتے ہیں، سب سے آخر میں نکلتے ہیں، اور جب تک مسجد میں ہوتے ہیں نماز میں مشغول رہتے ہیں، اپنی نظروں کو نیچے رکھتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے پردہ فرمایا تو یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے جیسے کوئی ماں اپنے ایک ہی بیٹے کی وفات پر روتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد میں ایسے غمناک اور درد بھرے اشعار کہے جن سے سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ اشعار ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت ہے۔
یہاں سے ایک ہی لائن لکھی تھی نا تو دل چاہا کہ یہ بتا دوں. دوسرے ابو سفیان بن حرب جو قریش کے سب سے بڑے جری اور نامور سردار تھے، دو ساتھیوں کے ہمراہ لشکر اسلام کا جائزہ لینے کے لیے نکلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمان اپنے خیموں کے سامنے الاؤ روشن کر رکھا ہوا تھا. مکہ والے نے دور سے سینکڑوں روشنیاں جگمگاتی دیکھی تو مروب ہو رہے تھے. دور دور سب کو فرمایا اب آگ جلاؤ دور دور. ابو سفیان بن حرب بھی یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے، ایسا لشکر، ایسی روشنیاں میں نے زندگی بھر نہیں دیکھی. ان کی بلند آواز رات کے سناٹے میں دور تک گئی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل تھے، اپنے خچر پر قریبی گشت کر رہے تھے. انہوں نے تاریکی میں آواز پہچان لی اور فرمایا کہ ارے اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مسلمانوں کے ساتھ آ چکے ہیں، آج تم ان سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتے. ابو سفیان بولے بچنے کی صورت؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کسی نے ابو سفیان بن حرب کو دیکھ لیا تو ان کا بچنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے فوراً ابو سفیان کو اپنے خچر پر بٹھایا اور دوڑاتے ہوئے لشکر کے مختلف حصوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی پیچھے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے اور اجازت مانگنے لگے کہ دشمنوں کے سردار کا سر قلم کر دیا جائے. مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے ابو سفیان جیسے دشمن کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا ابو سفیان کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان یہ سلوک دیکھ کر دل نرم ہو گیا. بولے میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیسے مہربان، کتنے دریا دل اور کتنے بامروت ہیں. اللہ کی قسم میں سمجھ گیا ہوں کہ اگر کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آج میرے کام میں ضرور آتا. گویا ابو سفیان کو مسئلہ توحید سمجھ میں آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب وہ اپنی زبان سے کلمہ شہادت پڑھ لیں اور توحید و رسالت دونوں کا اقرار کریں. اس لیے فرمایا کہ اور کیا اب تک اس بات کا وقت نہیں آیا کہ تم مان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان بولے بلا شبہ آپ رحیم و کریم ہیں، مگر اس معاملے میں ابھی تک مجھے کچھ تردد ہے. حضرت عباس ساتھ کھڑے ہوئے سب دیکھ رہے تھے. وہ جانتے تھے کہ ابو سفیان پر حقیقت واضح ہو چکی ہے، مگر اپنی رئیسانہ اکڑ کی وجہ سے انہیں اللہ کی غلامی اور بارگاہ رسالت کے حلقہ بگوشی سے روک رہی ہے. انہوں نے فوراً اس شیطانی وسوسے کو دور کرنے کے لیے کہا اللہ کے بندے، اس سے پہلے کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے اسلام قبول کر لو. یہ نسخہ کارگر ثابت ہوا. ابو سفیان تمام وسوسوں کو ذہن سے جھٹک کر اسلام لے آئے. اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو سفیان بن حرب کو کوئی اعزاز دینے کی سفارش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے وہ مامون ہے، اتنا بڑا اعزاز. جو حرم شریف میں پناہ لے وہ بھی مامون ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی مامون ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش اس لیے فرمائی تاکہ مکہ کے لوگ عدم تحفظ کا شکار ہو کر لڑنے بھڑنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات خوف بھی انسان کو حملے پر مجبور کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے امن کی عملی صورتیں مہیا فرما کر اس کا انتظام کیا تاکہ مسلمان کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر مکہ میں داخل ہوں اور یہ مقدس سرزمین خون ریزی سے پاک رہے. 17 رمضان المبارک یہ ہے. سترہ رمضان المبارک 8 ہجری یعنی 7 جنوری 630 عیسوی. جب اسلامی لشکر مکہ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کو لے کر لشکر کے راستے میں ایک پہاڑ کی گھاٹی پر کھڑے ہو گئے تاکہ وہ انہیں پورے لشکر کا نظارہ کرا سکیں. اس میں بھی کئی راز ہے. حضرت نے فرمایا کہ کیوں ایسا کرایا گیا. تھوڑی دیر کے بعد اسلامی لشکر کے مختلف دستے اپنے قبائل کے پرچموں کے ساتھ ان کے سامنے سے گزرنے لگے. واہ 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 سبحان اللہ. ابو سفیان ہر دستے کو دیکھ کر پوچھتے یہ کن کا دستہ ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ قبیلے کا نام بتاتے تو ابو سفیان کہتے ان سے کیا غرض.
آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے آہن پوش لشکر کے ساتھ تشریف لائے. حضرت عباس نے ابو سفیان کو بتایا تو وہ بولے بھلا ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ عباس تمہارا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ بولے اللہ کے بندے یہ بادشاہ نہیں نبوت ہے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس کے بعد بہت تیزی سے اہل مکہ کے پاس پہنچے اور اعلان کر دیا کہ جو میرے گھر میں آ جائے یا اپنے گھر بند کر بیٹھ جائے یا حرم میں چلا جائے وہ مامون رہے گا. لوگوں نے اس پیشکش سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہ لگائی. تاہم صفوان بن امیہ اور کچھ لوگوں نے اپنے طور پر مکہ میں داخل ہونے والے اس دستے سے مزاحمت کی جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تھا. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی حملہ کیا تو چند لوگ مارے گئے، باقی بھاگ کھڑے ہوئے. اس جھڑپ کے سوا امن و امان کے خلاف کوئی بات ہی نہیں ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں داخل ہوئے تو گزشتہ زمانے کا ایک منظر آپ کے سامنے تھا. یہی وہ سرزمین تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پلے بڑے، عزت و احترام کے ساتھ جوانی گزری. پھر منصب نبوت ملنے پر اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اٹھے، پورے شہر کی دشمنی مول لی. قریش کا ایک ایک ظلم و ستم آپ کو یاد تھا، جس کی انتہا یہ ہوئی کہ آپ کو اپنے پیروکاروں کے ساتھ جلا وطنی پر مجبور ہونا پڑا. آج وہی شہر آپ کے سامنے سرنگوں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی فتح کے باوجود دنیا کے دوسرے کسی فاتح کی طرح سرشاری اور فخر کی کیفیت میں نہیں تھے، بلکہ آپ اللہ کے حضور میں عجز و نیاز کی تصویر بنے ہوئے تھے. احساس شکر سے آپ کا سر مبارک سواری کی زمین سے لگا جاتا تھا، کجاوے پر داڑھی مبارک لگتی جا رہی تھی. ایک حضرت نے فرمایا کہ انگریز مورخ بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ دوسرے فاتحانہ انداز سے ہاتھیں لہرا کر گردن کٹاتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظیم الشان فتح اور اتنا گردن مبارک عاجزی سے اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے کہ داڑھی مبارک کجاوے پہ لگ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سواری میں تشریف لائے، سواری پر ہی اس کا طواف کیا. آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی. طواف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے صحن میں نصب بتوں کی طرف چھڑی سے اشارہ کرتے گئے اور بت زمین پر بوس ہوتے گئے، زمین پر گرتے گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر یہ آیت تھی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے. سبحان اللہ. یہاں حضرت کی ایک بات بھی عرض کرتا چلوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی آئے. حضرت فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیوں سے دین ہم تک پہنچا. اس کو سنبھالنے کے بجائے ہم یہود و نصارہ کی نقلیں کر رہے ہیں. ہم فلموں کے اندر اور ان چیزوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں. اور یہ بھی فرمایا تھا کہ دیکھو اس وقت کعبہ شریف میں 360 بت تھے. کعبے نے نہیں نکالا، ننگا طواف ہوتا تھا، کعبے نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں سر مبارک پر خون اوجڑی رکھی گئی اونٹ کی. کس نے بت نکالے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالے. فرمایا آج بھی نائبین رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ علماء، اس میں بھی علماء ربانین ہمارے دلوں سے یہ گناہوں کے بت نکالیں گے. خود نہیں تفصیل زیادہ ہے، پھر یوزر کی ان کی تشریح بھی کرنی پڑے گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر کسی موقع پر دل میں ڈال دیں گے. اس کے بعد کعبہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے چابیاں لے کر کعبے کا دروازہ کھلوایا. اندر دیواروں پر مشرکین کی بنائی ہوئی یہ کعبے کی کنجی جس کے ہاتھ میں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کی تصاویر جو بنی ہوئی تھی ہاتھوں کی مصنوعی، آپ کے حکم سے صحابہ نے تصاویر کو مٹا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز ادا فرمائی. قریش کے لوگ کعبے کے صحن میں جمع تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر ان سے مخاطب ہوئے. کعبے کے دروازے پر کیا وہ منظر ہوگا بھائی. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں.
اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو تنہا شکست دی۔ وہ اثر بھائی کے اشعار ہیں نا معاصر کے، سلام اس پر جس نے تنہا سب لوگوں کو شکست دی۔ آج زمانہ جاہلیت کا ہر فخر اور خون ریزی میرے قدموں تلے ہے۔ قریش کے لوگوں، اللہ نے تمہاری جاہلیت پر مبنی غرور اور پندار کو توڑ دیا۔ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ مختصر خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سردار سے دریافت فرمایا، بتاؤ آج میں تم سے کیا سلوک کروں؟ سردار نے قریش کو اپنا ایک ایک جرم یاد تھا، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی امید کر سکتے تھے۔ وہ التجا کے انداز میں بولے، پہلے کہ ہم نے یہ ظلم کیا، تفصیل کا موقع نہیں، اور پھر کہا کہ بھلائی کا سلوک فرمائیے، آپ ایک مہربان بھائی اور مہربان بھائی کے فرزند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کشادہ دلی سے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، جو بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا وہ معاملہ کرتا ہوں، جاؤ سب کو معاف کرتا ہوں۔ قریش کے پرجوش جوانوں میں سے بھی کچھ ایسے تھے جنہیں اسلام لانے میں تردد تھا، مگر حقیقت سے کب تک آنکھیں چرائی جا سکتی تھیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حد سے زیادہ فیاضانہ سلوک بھی ان کے سامنے تھا، اس لیے زیادہ دن نہیں گزرے پائے تھے کہ تقریباً سبھی ایمان لے آئے۔ مولانا زاہد محمود صاحب ماشاءاللہ بہت مدد کرتے رہتے ہیں۔ بتوں کو مسمار کرنے کے بعد یہ سیرت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مفتی عاشق الہی صاحب بلند شہری کی کتاب سے صفحہ نمبر 152 سے جو ہے ہمارے مولانا زاہد صاحب نے یہ نکال کر دیا۔ اونٹنی کسوہ نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر طواف کیا، طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، پھر زمزم کی طرف تشریف لائے، زمزم کا پانی نوش فرمایا۔ بتوں کو مسمار کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی طلحہ کو طلب فرمایا۔ کعبہ شریف کی کنجی چابی انہی کے خاندان میں نسل در نسل چلی آ رہی تھی۔ ہجرت مدینہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کعبہ شریف کا دروازہ کھولنے کی فرمائش کی تھی، انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ جن کے پاس چابی تھی انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ عثمان بن ابی طلحہ کو طلب فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب انہوں نے منع کیا تھا، ایک دن تم دیکھو گے کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جس کو چاہوں گا دوں گا۔ آج عثمان بن ابی طلحہ چابی لے کر خود بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ اس دوران مکہ معظمہ کے باشندے اور سرداران قریش کعبہ شریف کے باہر جمع ہو گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سے فارغ ہو کر کعبہ شریف سے باہر آئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عرض کیا کہ کعبۃ اللہ کی چابی بنی ہاشم کو عطا فرما دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان جو ان کو عطا فرما دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر چابی دوبارہ عطا فرما دی۔ جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں داخل ہونے سے منع کیا تھا ان کو ہی چابی دے دی، ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، پھر بھی چابی ان کو عطا فرما دی۔ اور فرمایا الیوم یوم البر والوفا، آج حسن سلوک اور عطیات دینے کا دن ہے۔ حضرت عثمان بن ابی طلحہ سے فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اعزاز تمہیں دیا جا رہا ہے، یہ تمہارے خاندان میں نسل در نسل باقی رہے گی، جو تم سے یہ اعزاز چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ واقعہ یاد دلایا جب انہوں نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تھا۔ عثمان بن ابی طلحہ نے عرض کیا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، اور کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے کہ اتنی زیادہ سخاوت، چابی ہاتھ میں آ گئی نا تو اپنے خاندان میں ہوتی۔ تاریخ شاہد ہے کہ کسی بھی حکمران نے یہ اعزاز اس خاندان سے نہیں چھینا۔ آج بھی حاکم وقت کعبہ شریف کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو اسی خاندان کے لوگوں سے چابی طلب کی جاتی ہے۔ آخری دن تھا خانہ کعبہ سے واپسی جانے کا، اس سفر کا آخری دن تھا، ایک آدمی آ کر ملے، آ کے لپٹ کر چما چاٹی وغیرہ، پھر جو انہوں نے نیک گمان جو تھا اللہ ان کے نیک گمان سے بڑھ کر بنا دے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے وقت سے چابی جن کے خاندان میں ہے وہ خاندان وہیں سے ابھی تک ہے، چلا آ رہا ہے، تو مجھے اپنا نمبر دے دو، یہ میرا نمبر رکھ لو، اور میں تمہیں ان سے اجازت لے کر خانہ کعبہ کا دروازہ جب کھلے گا تو ابھی 2-3 دن میں کھلنے والا تھا،
ہماری سامنے فلائٹ تھی تو میں تمہیں اندر لے جاؤں گا ان کو کہہ کر. تو میں نے کہا میری تو اب رات کو یا دوسرے دن فلائٹ تھی. تو وہ چابی اب تک چلی آ رہی ہے. جو سمجھے کہ کنجی تو یہ عزت والا ہنسانے کے لیے فرماتے تھے، ایسے ہی مزاح کے طور پر جہاں چابی لکھا ہے میں چابی ہی پڑھوں گا، کیونکہ ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ ہے اسی حساب سے چلنا ہے. کوئی خدا نخواستہ اس میں ایسا جملہ نہیں. ہمارے ساتھی بھی کچھ بیوقوفیاں بہت کرتے ہیں ادب کے معاملے میں اور ان باتوں کے. نیا آدمی ہے بھائی چابی دینا، چابی نہیں کہو، پاگلوں کی طرح نقصان پہنچاتے ہیں دوسروں کو. واہ 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 واہ. ان میں سے ایک فضالہ بن عمیر تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کی نیت سے نکلے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے کا طواف کر رہے تھے. یہ قریب پہنچے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں مخاطب کر کے پوچھا فضالہ ہو نا؟ یہ بے اختیار بولے جی ہاں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا دل میں کیا سوچ کر آئے ہو؟ یہ گھبرا کر بولے جی کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور فرمایا اللہ سے معافی مانگو. اللہ سے معافی مانگو. یہ کہہ کر بڑی شفقت سے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا. ان کا دھڑکتا ہوا دل پرسکون ہو گیا. ساتھ ہی ذہنی کیفیت بدل گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس شدت سے دل میں جا گزی ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارا کوئی نہ رہا. ان میں ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی تھیں، جنہوں نے شروع میں اپنے شوہر کے اسلام لانے پر ان سے سخت جھگڑا کیا تھا، مگر رات کو جب حرم میں عبادت کرنے والے مسلمانوں کی گریہ وزاری سنی تو ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ لوگ واقعی حقیقی معبود کی عبادت کر رہے ہیں. چنانچہ وہ اسلام لے آئیں. ان میں صفوان بن امیہ بھی تھے جنہوں نے مسلمان کے مکہ میں فاتحانہ داخلے کے موقع پر مسلح مزاحمت کی تھی اور اس کوشش میں ناکامی کے بعد رنج، نفرت، غصے سے بے قابو ہو کر جدہ کی بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے. ان کے پرانے دوست عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے خصوصی امان حاصل کی اور ملنے کے بعد ان کے پیچھے گئے. اس سے پہلے کہ صفوان کسی بحری جہاز یا کشتی میں سوار ہوتے، عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ ان تک پہنچ گئے اور بولے میرے عزیز دوست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہیں امان کی خوشخبری ہے. سب چیز کنٹرول میں تھی نا، اس کے بعد معافیاں کس چیز کی ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہیں امان کی خوشخبری ہو، اب خود کو ہلاکت میں مت ڈالو. صفوان نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا مجھے قتل کر دیے جانے کا خوف ہے. حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ بلند اور زیادہ مہربان ہیں. حضرت غرض عمیر بن وہب صفوان کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئے. صفوان حالانکہ اس نے لڑائی کی تھی شروع میں ہی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اسلام قبول کرنے سے پہلے سوچ بچار کے لیے 2 ماہ کی مہلت طلب کی. یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ماہ کی مہلت دے دی. صفوان غور و فکر کرتے رہے اور آخر غزوہ حنین کے بعد ایمان لے آئے. اکرمہ بن ابو جہل یمن کی طرف فرار ہوئے، مگر کشتی طوفان میں گر گئی. سب کے منہ سے نکلا فقط اللہ کو پکارو، دوسرے معبود یہاں کام نہیں آتے. اکرمہ نے عزم کر لیا کہ اگر جان بچ گئی تو اسلام قبول کر لوں گا. آخر کشتی یمن کے ساحل سے جا لگی. اس دوران اکرمہ کی بیوی ام حکیم رضی اللہ عنہ جو اسلام لا چکی تھیں ان کے پیچھے یمن پہنچ گئیں اور اطمینان دلا کر واپس لے آئیں. ان کا بھی واقعہ تھوڑا سا ہے، وہ عرض کر لیتا ہوں. ایک روایت میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک روایت میں یہ واقعہ ہے. اکرمہ کی عمر اس وقت ابو جہل کا بیٹے تھے، اس وقت 30 سال کی عمر تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا. اپنے ہم عمر دوست سعد بن ابی وقاص اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما کی طرح بہت پہلے سے اسلام لا چکے ہوتے، لیکن ان کا باپ کون تھا؟ بہت بڑا ظالم، جابر، مشرکین عرب کا سردار، مسلمانوں کو سخت اذیتیں پہنچانے والا، جس کی سخت سزاؤں کے ذریعے اہل ایمان کو آزمایا گیا اور اہل ایمان اس آزمائش میں ثابت قدم نکلے. اس ظالم کی مکاری اور چال بازی کے ذریعے اہل یقین کی سچائی کو جانچا گیا تو وہ سچائی اور ایمان کے معیار پر پورا اترے.
اس کے متعلق اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ ابو جہل تھا، یہ تو ان کا باپ تھا، اور خود اکرمہ جو ہے سردار اور وہاں کے امیر اور سمجھدار لوگوں میں شامل ہوتا تھا۔ اکرمہ نے خود بتایا کہ باپ کی مرضی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر مجبور تھے، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اپنے دل میں بٹھا لی اور آپ کے شدید مخالفت سے پیش آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی۔ ایسے ایسے مظالم ڈھائے اکرمہ نے جس سے ان کا باپ خوش ہو گیا۔ جب ان کے باپ نے غزوہ بدر میں مشرکین کے لشکر کی قیادت کی اور لات اور عزا کی قسمیں کھا کر اعلان کیا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دیے بغیر وہ مکہ واپس نہیں لوٹے گا، اور اس نے بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈال کر وہاں 3 دن قیام کیا، اس دوران وہ اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتا رہا، شراب پیتا رہا، اور خوش کرنے کے لیے دف بداف بجا کر باندیاں اسے گانے سناتی رہیں۔ اس باپ کے مرنے کے بعد اکرمہ کے رویے نے دوسری صورت اختیار کر لی۔ پہلے تو وہ اپنے باپ کی حمایت میں اسلام کے مخالف تھے، مگر آج سے والد کے بدلے کے لیے اسلام سے دشمنی اختیار کر لی ڈبل، اور یہیں سے اکرمہ اور ان کے دوسرے ہم خیال مشرکین قریش جن کے والد مارے گئے تھے، رشتہ دار آگ میں جل رہے تھے۔ میں اس وقت کے حالات بتانے کا ابھی مقصد نہیں ہے۔ غزوہ احد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں بھی آ رہی ہیں سامنے۔ اب یہاں سے تھوڑا عرض کر لیتا ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب قریش نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے سامنے مقابلے کی ہمت اور طاقت نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود اکرمہ اور اس کے کچھ ہم خیال ساتھی قریش کے اس فیصلے کے باوجود جنگ کا ارادہ لیے مکے سے نکل پڑے اور مسلمانوں کے بہت بڑے لشکر کے سامنے مقابلے کے لیے آئے۔ البتہ اس عام معافی سے چند مجرموں کو ہٹا لیا گیا، ان کو معاف نہیں کیا گیا، اور نام لے لے کر حکم دیا گیا انہیں قتل کر دیا جائے، خواہ وہ کعبے کے پردے میں چھپے ہوئے کیوں نہ ملیں۔ ان لوگوں میں اکرمہ کا نام سر فہرست تھا، اس لیے جان کے خوف سے چھپ کر مکہ سے بھاگ نکلے، یمن کی طرف چل پڑے۔ اکرمہ کی بیوی ام حکیم اور ہند بنت عتبہ دوسری 10 عورتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکان پر پہنچی۔ ہند بنت عتبہ نے اپنا چہرہ نقاب میں چھپا رکھا تھا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا۔ میں آپ کے ساتھ اپنی خاندانی رشتہ داری کا واسطہ دے کر آپ سے خیر اور حسن سلوک کی درخواست کرتی ہوں۔ میں سچے دل سے اسلام قبول کرتی ہوں، میں ایک مسلمان عورت ہوں اور اللہ کے رسول میں عتبہ کی بیٹی ہند ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں مرحبا کہتا ہوں، تمہارا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے عرض کیا ہند نے، اللہ کی قسم آج سے پہلے روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس کی ذلت اور رسوائی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ذلت اور رسوائی سے زیادہ پسند ہو، مگر اب یہ حال ہے کہ دنیا کا کوئی گھر میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے زیادہ معزز نہیں۔ پھر حضرت ام حکیم کھڑی ہوئی، انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر بولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اکرمہ اس گھر سے بھاگ گیا ہے کہ آپ اسے قتل کر دیں گے؟ اللہ کے رسول آپ اسے امان بخش دیں، اللہ آپ کو امان دے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر جس کے قتل کا حکم آ گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست سن کر ارشاد فرمایا اکرمہ کو امان دی جاتی ہے، آج سے وہ پناہ میں ہے۔ شوہر کے لیے پناہ کا اعلان سن کر حضرت ام حکیم اسی وقت ان کی تلاش میں نکل پڑی، تنہا اپنا سفر جاری رکھا، آخر سمندر کے کنارے اکرمہ کو پا لیا۔ اس وقت ایک مسلمان ملاح سے گفتگو کر رہے تھے کہ وہ انہیں کشتی میں سوار کر کے اس پار پہنچا دے، مگر ملاح اس بات پہ اصرار کر رہا تھا کہ پہلے تم اخلاص کا اظہار کرو تب میں اس کے پار لے جاؤں گا۔ اکرمہ نے پوچھا کہ میں اخلاص کا اظہار کس طرح کروں؟
تو کہا کہ آپ کلمہ پڑھ کے گواہی دو. اکرمہ نے جواب اسی کلمے کی وجہ سے بھاگ کر تو میں یہاں آیا ہوں. ابھی ان دونوں کی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا اکرمہ کے پاس پہنچ گئی اور ان سے بولی میرے چچا کے بیٹے میں آپ کے پاس سب سے افضل، سب سے نیک، سب سے بڑھ کر نیک اور سب سے اچھے انسان اور بہتر ہستی کی طرف سے آئی ہوں. یعنی میں تمہارے پاس محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے آئی ہوں. میں نے ان سے تمہاری جان بخشی کا وعدہ لے لیا ہے. انہوں نے آپ کو پناہ دے دی، اب اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالی ہے. اکرمہ نے پوچھا کیا تم نے خود ان سے بات کی؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے خود بات کی اور تم کو انہوں نے امان دی ہے. وہ برابر جان بخشی کا یقین دلاتی رہیں یہاں تک کہ وہ مطمئن اور اس کے ساتھ واپسی پر رضامند ہو گئے. پھر اکرمہ کی جو قربان آگے جو ان کی جو محنتیں ہیں، جب اکرمہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اکرمہ بہت جلد ایک مومن اور مہاجر کی حیثیت سے تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں. ان کے باپ کو گالی نہ دینا، ان کے باپ کو گالی نہ دو، یعنی برا مت کہنا. مردے کو برا کہنے سے اس کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف پہنچتی ہے اور میت کی اس کی خبر بھی نہیں ہوتی. اس کی تھوڑی دیر بعد اکرمہ اپنی بیوی ام حکیم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہوئے خوش ہوئے اور خوشی میں چادر کے بغیر ہی ان کے استقبال کے لیے لب کے کھڑے ہو گئے. دیکھو اتنا ستانے والے اور ابو جہل نے کتنے ظلم کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق مبارک. اور ہمارا کیا حال ہے؟ اب اس پر بیان شروع ہو جائے گا تو دیر ہو جائے گی. ہمارا کیا حال ہے؟ کینے سے دل بھرا ہوا رہتا ہے. ایک بار کسی سے مسئلہ ہوا بس، اور یہاں اتنے ظلم کی بھی کوئی انتہا. خود اکرمہ فرماتے ہیں میں نے ظلم کی انتہا کر دی باپ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ اکبر. عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے کھڑے ہی عرض کیا ام حکیم نے مجھے بتایا آپ نے مجھے پناہ دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے صحیح کہا ہے، تمہیں امان حاصل ہے. انہوں نے دوبارہ سوال کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ فرمایا میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اس بات کی کہ تم زکوٰۃ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارکان اسلام گناتے رہے. تو اکرامہ نے کہا اللہ کی قسم آپ نے حق کی دعوت دی اور خیر کا حکم دیا. اللہ کی قسم آپ اس دعوت سے پہلے بھی ہم میں سب سے سچے اور نیک تھے. یہ کہہ کر انہوں نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اسلام لانے کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے سب سے اچھی چیز بتا دیجئے تاکہ میں اسے برابر پڑھا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اس کے بعد کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ نے فرمایا یہ کہو میں خدا تعالی اور حاضرین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں مسلمان، مجاہد اور مہاجر ہوں. حضرت اکرمہ نے اس کو کہہ دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکرمہ آج تم جو چیز بھی مجھ سے مانگو گے جو میں نے کسی کو نہ دی ہو تو وہ تمہیں ضرور دوں گا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ جتنی دشمنی کی، جہاں کہیں بھی آپ کے مقابلے کے لیے آیا اور آپ کے خلاف جو بات بھی کی خواہ آپ کے سامنے یا پیٹھ پیچھے کہی ہو، ان سب سے میرے لیے معافی کی دعا فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ ہر اس عداوت سے اکرمہ کی مغفرت فرما جنہوں نے میرے ساتھ کی، اور معاف فرما دے اس ہر لغزش کو جس کے ذریعے انہوں نے تیرے نور کو بجھانے کی کوشش کی، اور درگزر فرما ان کی ہر اس حرکت کی جو انہوں نے میری آبرو سے کھیلتے ہوئے میرے سامنے یا میری غیر موجودگی میں کی ہو. اس دعا کر سن کر حضرت اکرمہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آج سے پہلے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے جتنا مال خرچ کرتا رہا ہوں اب آج کے بعد اللہ کی راہ میں اسے دگنا زیادہ خرچ کروں گا، اور آج سے پہلے خدا کے دین سے روکنے کے لیے جتنی قوت سے لڑتا رہا آج کے بعد اسے دگنی طاقت کے ساتھ راہ خدا میں لڑوں گا. اس روز سے مسلمانوں کی جماعت میں ایک ایسے شخص کا اضافہ ہوا جو میدان جنگ میں ایک شیر دل شہ سوار، مسجدوں میں ایک عابد تہجد پڑھنے والا اور قاری صاحب قرآن کے تھے. وہ قرآن کریم کو اپنے چہرے پر رکھ کر خدا کے خوف سے روتے ہوئے بڑے والانہ انداز میں کہتے میرے رب کی کتاب ہے، میرے رب کا کلام ہے. جنگ یرموک میں
حضرت اکرمہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا. ان کے قبول اسلام کے بعد اسلام پھیلانے کے لیے جتنے سفر ہوئے ان سب میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوئے، اور مسلمان جب بھی کسی سفر میں نکلتے اس میں آگے آگے رہتے. جنگ یرموک میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ میدان کی طرف اس طرح لگتے جیسے کوئی سخت پیاسا شدید گرمی میں ٹھنڈے میٹھے پانی کی طرف لپکتا ہے. اس موقع پر جب مسلمانوں پر دشمنوں کا دباؤ زیادہ بڑھ گیا تو اپنے گھوڑے سے کود پڑے، تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی اور کھلی تلوار لے کر رومیوں کے صفوں میں گھس کر بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا. یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کے پاس پہنچ گئے اور فرمایا اکرمہ ایسا نہ کیجیے، اپنے کو خطرے میں نہ ڈالیے، آپ کا قتل ہو جانا مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت حادثہ ہوگا. لیکن حضرت اکرمہ نے ان سے عرض کیا خالد ہٹ جاؤ، میرا راستہ نہ روکو، اگرچہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رہنے اور اسلام کی خدمت کرنے میں تم مجھ سے آگے ہو، لیکن میں اور میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت میں تھے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف میرے حصے میں بہت دیر سے آیا، مجھے چھوڑ دو، آج میں پچھلی کوتاہیوں اور محرومیوں کی تلافی کر لینا چاہتا ہوں. پھر تھوڑی دیر بعد خاموش رہنے کے بعد فرمایا میں بہت سے مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جم کر لڑا، کہ آج رومیوں کے مقابلے میں پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤں، ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا. پھر انہوں نے مسلمانوں کو پکارا کہ آج موت پر کون مجھ سے بیعت کرتا ہے. ان کی پکار پر 400 مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. ان بیعت کرنے والوں میں ان کے چچا حضرت حارث بن ہشام اور حضرت زراد شامل تھے. ان لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خیمے کے قریب بہت خطرناک جنگ کی اور دشمن کے بڑھتے ہوئے حملوں کا بہترین انداز میں دفاع کیا. جب یرموک میں جنگ و قتال ختم ہوا اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح ہوئی تو یرموک کے زمین پر 3 مجاہد زخموں سے چور نڈھال پڑے ہوئے تھے. وہ تھے حضرت حارث بن ہشام، حضرت عیاش بن ربی اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہما. سخت پیاس سے بےتاب حضرت حارث نے پانی مانگا. جب پانی ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے پہلے حضرت اکرمہ کو پانی پلانے کا اشارہ کیا، پہلے ان کو دے دیں. جب پانی حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے جایا گیا تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت اکرمہ نے کہا پہلے حضرت عیاش کی پیاس بجھائی جائے. جب پانی پلانے والے ان کے قریب گئے دیکھا وہ اس سے بے نیاز ہو چکے تھے، یعنی وہ شہید ہو چکے تھے. جب وہ پلٹ کر پہلے دونوں صحابیوں کے پاس پہنچے دیکھا وہ لوگ بھی آب کوثر سے اپنے پیاس بجھانے یعنی کہ آسمان پر جا چکے تھے، شہید ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں سے راضی ہو اور انہیں حوض کوثر سے اس طرح سیراب کرے کہ اس کے بعد انہیں پیاس محسوس نہ ہو اور انہیں جنت الفردوس کی سرسبزی و شادابی مرحمت فرمائے جس سے ہمیشہ ہمیشہ خوشحال ہوتے رہیں. اللہ کا گھر شرک کی علامت سے پاک ہو چکا تھا، حرم کو توحید کا مرکز ہونے کا اعزاز واپس مل چکا تھا. قریش کے بڑے بڑے رئیس اور اسلام کی مخالفت میں پیش رہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول فرماتے ہوئے جا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے وطن مکہ والوں کے بھی سردار تھے. ایسے میں اگر یہ خیال کیا جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ مکرمہ میں ہی قیام فرما لیں گے اور اس کو اسلامی ریاست کا مرکز قرار دیں گے تو کوئی عجیب بات نہ تھی. انصار کے کچھ لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کیونکہ ان کو مسلسل یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہ لے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر دعاؤں میں مصروف تھے اور انصار کی نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمی ہوئی تھی کہ دیکھیے آپ اس معاملے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان کے خدشات کی خبر مل گئی، اس لیے دعا سے فارغ ہو کر ان سے دریافت فرمایا تم کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بولے کچھ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کیا تو انہوں نے دھڑکتے دلوں کے ساتھ اپنے تشویش سے آپ کو آگاہ کر دیا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ مکہ شریف میں اب رہ جائیں گے تو ہم کیسے واپس خالی جائیں. اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ان جان نثاروں کی حوصلہ شکنی کیسے کر سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی گرم جوشی کے ساتھ فرمایا اللہ کی پناہ ایسا نہیں ہو سکتا، جینا مرنا تمہارے ساتھ ہی ہے. میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا
تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پر مرنا، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آگے ہے جینا اسے آگے ہے مرنا، جینا کیا ہے شریعت سنت پر عمل کر لیا جی گئے، مرنا کیا ہے نفس کی خواہشات حرام کو پورا نہیں کیا نہ مر گیا، یہ جینا مرنا ہے۔ کیا جملہ ہے، حضرت یہ جملہ سناتے تھے نا تو بس کیا انداز حضرت کا ہوتا تھا کہ واہ 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 واہ، فرمایا کہ اللہ کی پناہ ایسا نہیں ہو سکتا، جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ فتح مکہ کے فوراً بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گرد و نواح کی تفسیر اور یہ لکھا کرو اعراب بھائی تاکہ صحیح ہو جائے نا، اور شرک کے قدیم مراکز کو منہدم کرانے پر توجہ دی، جو بت وغیرہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نخلا کے مقام پر واقع عزا کے بت کدے کو تہ بالا کر کے پھر واپس آئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد ہے جناب غزوہ حنین، انشاءاللہ تعالی وقت 5 شوال سن 8 ہجری یہ غزوہ حنین کا ہے۔ غزوہ حنین کے بعد جو جمع ہوئے ہیں لوگ اور جو پھر بس کیا عرض کروں، بس واہ 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 واہ، اتنے دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہوئے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ماشاء اللہ۔ ابھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے کا واقعہ سنیں گے نا تو مزہ بڑھ جائے گا۔ 2 منٹ کی ایک بات سنا دوں، وہاں زاہد صاحب نے دی، مزہ آ جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہر پینا ہے، یہ کیا ایڈنگ ہے بھائی؟ یہ ایڈنگ ہے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کی کتاب سے ہے، اسلام ہماری زندگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی صحابی زہر پیے گا کیا؟ ہیڈنگ یہی ہے، اچھل کے دل حلق میں آ جائے گا۔ ایک مرتبہ مولوی فرحان نے مولانا زاہد صاحب کو فون کیا تھا، ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، قلعے کے لوگ محاصرے سے تنگ آ گئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے، لہذا ان لوگوں نے قلعے کے سردار کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس صلح کی بات چیت کے لیے بھیجا، صلح کرنے کے لیے۔ چنانچہ ان کا سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آیا، حضرت نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی شیشی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ شیشی میں کیا ہے اور کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے جواب دیا شیشی میں زہر بھرا ہوا ہے، اور یہ سوچ کر آیا ہوں کہ اگر آپ نے صلح کی، بات چیت کامیاب ہو گئی تو ٹھیک، اور اگر بات چیت ناکام ہوئی، صلح نہ ہو سکی تو ناکامی کا مول لے کر اپنے قوم کے پاس واپس نہیں جاؤں گا بلکہ یہ زہر پی کر خودکشی کر لوں گا۔ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اصل کام تو لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہوتا تھا، اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اس کو اس وقت دین کی دعوت دینے کا اچھا موقع ہے۔ چنانچہ انہوں نے سردار سے پوچھا کیا تمہیں زہر پر اتنا بھروسہ ہے، جیسے ہی تم زہر یہ پیو گے فوراً موت واقع ہو جائے گی؟ سردار نے جواب دیا ہاں مجھے اس پر اتنا ہی بھروسہ ہے، اس لیے کہ ایسا سخت زہر ہے کہ اس کے بارے میں معالجین کا کہنا ہے کہ آج تک کوئی شخص اس زہر کا ذائقہ نہیں بتا سکا، کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص یہ زہر کھاتا ہے فوراً اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کو اتنی مہلت بھی نہیں ملتی کہ وہ اس کا ذائقہ بتا سکے۔ یہ ہم لوگ نقل نہیں کریں گے اس بات کی، اس وجہ سے مجھے یقین ہے کہ اگر میں پی لوں گا تو فوراً مر جاؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سردار سے کہا یہ زہر کی شیشی جس پر تمہیں اتنا یقین ہے یہ ذرا مجھے دو۔ اس نے وہ شیشی آپ کو دے دی، آپ نے وہ شیشی اپنے ہاتھ میں لی، پھر فرمایا کہ اس کائنات کی کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں، چاہے کورونا ہو جو کرونا کا باپ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اندر اثر نہ پیدا فرما دیں۔ میں اللہ کا نام لیتا ہوں اور یہ دعا پڑھتا ہوں، اب یہ جو دعا میں ابھی پڑھ رہا ہوں، پیٹ میں درد ہو، تھوڑا زیادہ کھا لیا یا کوئی ایسی تکلیف ہو تب یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، حضرت کے معمولات یومیہ بھی یہی ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ آسمان میں نہ زمین میں، وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ ہمارے ایک دوست جہاں بیٹھے ہوئے پرہیز نہیں کرتے بیماری میں، وہ یہی دعا پڑھتے ہیں، مرچوں والا ہوگا جو بھی ہوگا کھا لیں گے، کہ بس یہ دعا پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ دعا پڑھ کر فرمایا میں زہر کو پیتا ہوں، تم دیکھنا مجھے موت آتی ہے نہیں۔ اس سردار نے کہا جناب یہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ زہر تو اتنا سخت ہے اگر انسان تھوڑا سا بھی منہ میں ڈال لے
تو ختم ہو جائے گا، اور آپ نے پوری شیشی پینے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، چنانچہ دعا پڑھ کر وہ زہر کی پوری شیشی پی گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا۔ اس سردار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری شیشی پی گئے، لیکن ان پر موت کے کوئی آثار پیدا نہیں ہوئے۔ وہ سردار یہ کرشمہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ بہرحال حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کے دلوں میں عقیدہ جمع ہوا تھا کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اس کی مشیت کے بغیر کوئی ذرہ حرکت نہیں ہو سکتا۔ بس یہ کرونا کے حساب سے بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے سنت یہ ہے کہ تم اسباب پر جتنا بھروسہ کرو گے اتنا ہی ہم تمہیں اسباب کے ساتھ باندھ دیں گے، جتنا تم اس کی ذات پر بھروسہ کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ تم پر عنایتیں انڈیل دے گا۔ اب بار بار سمجھاتے رہتے ہیں کہ جو دائرے میں رہ کر جو احتیاط کرنی ہے منع نہیں ہے، لیکن ایسا بالکل طوفان خیز نہیں ہو جاؤ بھائی، ایسا پریشان نہیں ہو جاؤ کہ جناب وہ جب دیکھو بس کلی بھی کر رہے ہیں سینیٹائزر، وضو میں ناک دھو رہے ہیں سینیٹائزر، کیا سینیٹائزر ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا، عجیب کھوپڑی کو آؤٹ کر دیا ہر بات میں۔ بس ماشاءاللہ اسباب کو منع نہیں کر رہا ہوں، پھر بتا رہا ہوں، لیکن پاگل نہیں ہو جانا ہے کہ ہر وقت میڈیا میں گھسے ہوئے ہیں۔ کیسا